اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں سید المیوات برادری، خصوصاً چاچا پیر رفیق شاہ صاحب، میرا بھائی طارق شاہ، اصغر شاہ اور مزید جمشید بھائی اور آپ تمام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جس طرح سے آپ اکٹھے ہوئے، لالا رشید صاحب کا بھی، جس طرح سے آپ سب اکٹھے ہوئے ہمارا استقبال کیا اور ہمیں یہاں پہ بٹھایا، میں دل کی عطا گہرائیوں سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بھائی تالیاں بھی نہیں، نعرے بھی نہیں۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے آپ تمام کو اکٹھا ہونے کا اور پاکستان مسلم لیگ نون، شہید کانجو گروپ، چودھری زوار حسین اور عبد الرحمان کی حمایت کے لیے آپ اکٹھے ہوئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میرا پاک پروردگار جب کسی پہ مہربان ہوتا ہے تو مخلوق خدا کے دل اس کی طرف موڑ دیتا ہے۔ طارق شاہ ہمارا بھائی تھا، بھائی ہے، بھائی رہے گا۔ کوئی غلط فہمی ہو گئی، جو میں نے وارڈ نمبر 2 میں بھی کہا کہ بابا میں تو قسمیں کھاتا پھرتا ہوں، میں تو اس چیز پہ فخر محسوس کرتا ہوں کہ مجھے کسی کو تکلیف پہنچا کے نیند نہیں آتی۔ اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ جب تحریک انصاف کے لوگوں کی پکڑ دھکڑ ہوئی، وہ صرف دنیا پور میں نہ ہوئی، نوشیرہ میں بھی ہوئی، حیدرآباد میں بھی ہوئی، سبی میں بھی ہوئی، ایک سٹیٹ پالیسی۔ اس کے تناظر میں مجھے حلفاً کہتا ہوں ہفتہ پہلے پتا چلا کہ طارق شاہ صاحب کے ساتھ بھی معاملہ ہوا۔ میں نے اپنے بھائیوں کو کہا، پیر خالد شاہ کو کہا، میں نے طاہر خان صاحب کو کہا، میں نے کہا کہ یار یہ میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، میرا ہمدرد ہے، اور آج کا نہیں بزرگوں کا تعلق ہے، تو طارق کو کہو جو ہوا، مجھے خدا کی قسم اس چیز کا علم نہیں ہے، لیکن اسے کہو ووٹ اپنی مرضی سے دے اگر غصے میں ہے، لیکن میرا جیسے بھائی تھا میرا بھائی بن جائے۔ طارق نے مہربانی کی، پھر میں نے اس کو فون کیا، فون پہ میں نے اس سے معافی مانگی، اس نے مہربانی کی، کراچی میں ضروری کام سے گیا ہوا تھا، وہاں سے واپس آیا اور میرے ساتھ ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد اس نے آپ تمام سے رجوع کیا اور آپ تمام نے اس کی کال پر، رفیق شاہ صاحب کی کال پر لبیک کہا، اور آج یہاں پہ ایک یہ خوبصورت محفل سجائی۔ میں سادات المیوات صاحبان، آپ کی نسبت بہت بڑی ہے۔ ہم 42 چک کے چاہے میواتی ہوں، چاہے میواتی موڑ کے ہوں، یا شہر کے ہر وارڈ میں آپ کی نمائندگی موجود ہے۔ میں آپ سے 25 میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں۔ جو عزت میرے پاک پروردگار نے آپ کو اپنی نسبت سے دی ہے، وہ نہ عبد الرحمان آپ سے چھین سکتا ہے، نہ اور کوئی مائی کا لال آپ سے چھین سکتا ہے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، میں آج یہاں پہ آپ سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ آپ کا کوئی بچہ بھی ہمارے پاس آئے گا
اور بتائے گا کہ میں سادات ہوں، انشاءاللہ اس کی بھی نوکری ہوگی۔ باقی 42 شک انتہائی غریب آبادی ہے، اور سیاست میں کہا جاتا ہے کہ جی ادھر پیسے بانٹ دو، مجھے بھی کہا گیا کئی دفعہ، لیکن ہمارے بڑوں کا کہنا ہے، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اگر ہم ووٹ خریدیں گے تو میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، وہ پیسے پھر ہم کہاں سے کمائیں گے؟ پھر ہم کرپشن کریں گے، پھر ہم چھٹی ماریں گے، پھر ہم کمیشنیں کھائیں گے۔ اس لیے بابا، نہ ہم کسی کی کوئی چیز خریدیں، نہ ہی ہماری وہ اوقات ہے، نہ ہی ہمارا طریقہ سیاست ہے۔ اور چند بچوں کی وجہ سے 42 شک میں یہ بات ہوتی ہے۔ اس چیز کو آپ لوگوں نے مد نظر رکھنا ہے کہ ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہونا چاہیے۔ باقی مجھے پتہ ہے 42 چک، 25 چک میواتی موڑ کے مسائل، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ جو سڑک کا کام شروع ہے، اگر اللہ نے کامیابی دی، انشاءاللہ یہ میواتی موڑ تک جائے گی۔ جیسا جو بھی نوکری آئے گی، جس طرح سے تور برادری ہے، باقی بھی جویا برادری ہے، میرے انتہائی قابل احترام راجپوت صاحبان یہاں پہ ہیں، خواجہ صاحبان کثیر تعداد میں موجود ہیں، ارائی صاحبان بہت کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں کہ جس دن کوئی روزگار دینے کا موقع آیا تو سادات کو انشاءاللہ حصہ دیا جائے گا۔ 42 چک میں بجلیوں کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، واٹر سپلائی جو ہے وہاں پہ چند لوگوں کے پاس ہے، باقی لوگ اس سے سہولت نہیں لے رہے۔ انشاءاللہ دنیا پور کی جو ٹربائنیں خراب ہیں ان کو درست کرائیں گے انشاءاللہ، اور اللہ کی یہ نعمت جو صاف پانی ہے یہ تک آپ تک پہنچائیں گے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، میوات چاہے جہاں پہ پڑے ہیں، سید صاحبان جہاں پہ پڑے ہیں، آپ کے بزرگ مسلم لیگ نون کے جھنڈے تلے پاکستان آئے تھے، اور پاکستان آ کر بنایا بھی آپ لوگوں نے تھا۔ ہماری کوئی قربانیاں نہیں آپ کے مقابلے میں، آپ ہمارے ملک کے ماتھے کا تاج ہو، اور کسی غلط فہمی میں کوئی نہ رہے کہ پاکستان پہ ہم لوگوں سے زیادہ حق آپ لوگوں کا ہے۔ آپ نے شیوہ پیغمبری پر عمل کیا، آپ کے بزرگوں نے ہجرت کی، یہاں پاکستان میں آئے، جس کو جہاں اللہ نے بسانا تھا وہ وہاں بس گیا۔ اور میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں، جب میں سٹیج پہ بیٹھے ہوا کو دیکھتا ہوں یا سامنے نظر دوڑاتا ہوں، آپ نے نہ صرف یہاں کے ہجرت کر کے آباد ہوئے بلکہ اس معاشرے کا مؤثر ترین ہونے کا کردار بھی ادا کیا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، 8 فروری میں 3 دن 4 دن باقی رہ گئے۔ میں بہت شکر گزار ہوں، طارق نے یہاں پہ کہا کہ ہم 60% یہاں پہ اکٹھے ہیں، 40% یہاں پہ نہیں ہیں۔ صرف طارق کے ذمہ نہ لگائیں، اصغر کے ذمہ نہ لگائیں، رفیق کے ذمہ نہ لگائیں، آپ سب کو عبد الرحمان بننا پڑے گا، زوار بننا پڑے گا، تب یہ پرسنٹیج بڑھے گا۔ آج کچھ لوگوں کی تحریک انصاف سے دلچسپی ہے، کسی پہ کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، ہر کوئی اپنی مرضی سے ووٹ دے، لیکن میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، جو اصل پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ اس ٹائم بھی پردے پہ نہیں ہیں۔ یہ جو لوگ آئے پھر رہے آپ کے پاس، یہ اپنے پارٹی کو بھی ماموں بنا رہے ہیں اور پبلک کو بھی ماموں بنا رہے ہیں۔ جہاں پہ انہیں
کوئی عمران خان کا محبتی مل جائے اس کو کہتے ہیں ہم پی ٹی آئی میں ہیں. جہاں پہ کوئی اور مدد لینی ہو تو کہتے ہیں کہ ہم آئی پی پی میں ہیں. اور جن سے معاہدے ہوتے ہیں ان سے معاہدے بھی کیے ہوئے ہیں کہ اگر ہم بن گئے خدا نہ خواستہ تو جیسے آپ کہیں گے ہم ویسے کر لیں گے. تو جن کا نہ دین ہے نہ ایمان ہے، جو آیتیں پڑھتے ہیں اور اس کے فوراً بعد تازہ ترین جھوٹ بول دیتے ہیں، ایسے لوگوں کا کیا کردار ہو. دنیا پور شہر الحمدللہ لودھرا خانیوال روڈ بننے کی وجہ سے پاکستان کی مین نقشے پہ آ گیا ہے. آج ہمیں اسمبلی میں بیٹھے ہوئے کئی باتوں کا علم نہیں ہوتا جو کاظمی چوک میں، جو کمیٹی چوک میں آلریڈی لوگوں کو پتا ہوتی ہے. تو اسی طرح آپ لوگوں پہ ہر آتے ہوئے دن کے ساتھ یہ بات عیاں ہو رہی ہے کہ انشاءاللہ صوبے میں بھی مسلم لیگ کی حکومت بننے جا رہی ہے اور بفضل خدا نواز شریف بھی چوتھی دفعہ وزیر اعظم پاکستان میں. جوار حسین کو بھی آپ کے مسائل کا ادراک ہے، مجھے بھی آپ کے مسائل انگلیوں پہ ہیں. میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، حکومت بھی بن رہی ہے. آپ کے جو امیدوار ہیں ان کو آپ کے مسائل کا بھی پتہ ہے. کسی کو رمے زبانی یاد ہے ہر چیز، جس کا اظہار میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی کر دیا. تو پھر میرا نہیں خیال کہ کسی اور طرف ووٹ دے کے اپنا ووٹ ضائع کرنے والی بات ہے. اللہ کا کرم ہے آپ کے اس بھائی کو، اس بیٹے کو اپنے قائدین کا اعتماد حاصل ہے. مجھے آپ کے دیے ہوئے اعتماد کی وجہ سے بابا میں وسیلہ نہیں بھولتا. میں وسیلہ ماننے والا بندہ ہوں اور مجھے ایک دفعہ بھی یہ نہیں بھولتا کہ میرے والد کی شہادت اور آپ لوگوں کی مہربانی، دعاؤں اور ساتھ کی وجہ سے اللہ یہ اس سے نوازتا ہے. میں اپنا گریبان جانتا ہوں، میں ایک سادہ سا ایوریج ذہن کا آدمی ہوں. مصیبت میں پھنستا ہوں، سمجھ نہیں آتی اللہ کس طرح سے نکال لیتا ہے. میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، پارٹی قیادت کا اعتماد حاصل ہے. جنوبی پنجاب میں کوئی بھی پالیسی ہو، کوئی بھی یہاں کے بارے میں بنانی ہو پالیسی، کس سے بات کرنی ہے، کس سے کیا کرنا ہے، میری پارٹی قیادت کی مہربانی، اللہ کی مہربانی کے بعد ہمیشہ میرے سے اعتماد میں لیا جاتا ہے. یہ بات بتانا کوئی خود نمائی مقصد نہیں ہے. یہ بتانے کا مقصد ہے کہ جو حکومت انشاءاللہ بن رہی ہے اس کے اندر آپ کی صحیح ہوگی، آپ کی بات سنی جائے گی. اور آج تک ہم نے جو مربع بنائے ہیں، جو ہم نے ملیں لگائی ہیں، یا جو ہم نے بابا 2017 سے لے کر 2021 تک ہمیں بیلنے میں سے گزارا گیا. نون لیگ کے ایک ایک شخص کو ایکس رے کیا گیا اس کا، نون لیگ کے ہر شخص کو کھنگالا گیا اچھی طرح. لیکن میں فخر سے یہ بات کہتا ہوں کہ کسی جھوٹی لسٹ میں بھی آج تک نہ نیب کی نہ اینٹی کرپشن میں آپ نے ہمارا نام نہیں دیکھا. میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنا ذاتی فائدہ کوئی نہیں لینا. جو بھی مانگنا ہے، میری خواہش ہے اللہ تکمیل کرائے گا کہ میں ٹھٹھے والی روڈ کو جو ہے وہ اتنا کشادہ کراؤں گا کہ یہاں سے میرا دنیا پور کا بندہ سیفلی اور ساؤنڈلی 40 منٹ میں ملتان پہنچے. انشاءاللہ جن علاقوں میں گیس نہیں ہے ان علاقوں میں گیس کے نئے کنیکشن پہ سپریم کورٹ کی پابندی ہے، لیکن اس کا انفراسٹرکچر، سپلائی لائنز ابھی سے ہمیں بچھانی پڑیں گی. شہر میں باقی جتنے مسائل ہیں وہ بھی ہمیں معلوم. میری یہ عرضیاں تھی. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں.
آپ نے بہت بڑے اعزاز سے نوازا ہے. مہربانی کیجیے گا، میری ماؤں بہنوں سے گزارش کیجیے گا کہ وہ بھی ہمیں ہمارے لیے دعا کریں. انشاءاللہ ہماری کامیابی، نواز شریف کی کامیابی، شہباز شریف کی کامیابی، یہ وقت ثابت کرے گا کہ اس علاقے کے بچے بچے کی کامیابی ثابت ہوگی. میں چاچا فاروق صاحب ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے طارق نے بتایا ان کے بیٹے یہاں پہ موجود ہیں. بابا میرا سلام چاچا تک پہنچا دینا. آپ کا بھی بہت شکریہ. میں بہت خوش ہوں آپ لوگوں میں آ کے، اور آپ لوگوں کو اس طرح اکٹھا دیکھ کے، آپ کا جذبہ دیکھ کے. بابا اب اتنے سال ہو گئے سیاست میں، ہم چہرے پڑھ لیتے ہیں کہ کون صرف آئے بیٹھے ہیں اور کون ووٹ دینے آئے بیٹھے ہیں. تو یہاں کا رزلٹ تقریباً 99% لوگ دینے آئے بیٹھے ہیں. ایک آدھ کوئی ہوتا ہے شوق کے لیے آ جاتے ہیں، ان کو بھی ہم خوش آمدید کرتے ہیں. ہماری طرف سے بابا یقین کریں کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. ہم جیو اور جینے دو کی پالیسی پہ یقین رکھتے ہیں. ہر کوئی آزادی سے رہے، کسی کام کوئی بدلہ کبھی زندگی میں نہ لیا، نہ اللہ توفیق دے بدلہ لینے. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہمارا حامی و ناصر ہو. چاچا احمد یار صاحب بیٹھے ہیں، نورانی صاحب بیٹھے ہیں، جاوید بھائی بیٹھے ہیں، ضیاء بھائی بیٹھے ہیں، قمر صاحب بیٹھے ہیں، میرے بھائی جمشید بیٹھے ہیں. میں خالد شاہ کا خصوصیت جمشید ہی بیٹھے دھرنا دے کے بیٹھے. بہت مہربانی. میرے ایک دوست کرنل ریٹائر شکیل صاحب اسلام آباد سے آئے ہیں، ان کے لیے ایک زوردار تالیاں بجا دیں. مزہ نہیں آیا، زور سے تالیاں.